مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم اس عظیم رب کے ماننے والے ہیں جو اس کائنات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ عظیم احسان یہ کیا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ یہ وہ اعزازات ہیں، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ اس دعا کے ذریعے انسان اپنے رب سے اپنی خواہشات، اپنی منچاہی چیزیں وہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس پہ نظر کرم کرتے ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ان خواہشات کو پورا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اس اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ جہاں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، وہاں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مکان عطا کر دیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے۔ اسے جو ملا ہو اس کی اس سے ناقدری ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں، لیکن اکثر حاصل نعمت کو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، چونکہ وہ حاصل ہوتی ہے اور لا حاصل کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہر چیز عطا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں جب انسان توجہ کے ساتھ اپنے رب سے مانگے۔ انسان، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے وہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ اپنا مکان ہو جائے، چاہے 2 کمروں کا ہو اپنا۔ جس کے پاس 2 کمروں کا ہوگا وہ 4 کمروں والے کی خواہش رکھے گا۔ جس کے پاس 4 کمروں والا ہوگا وہ کہے گا بڑا مکان ہو، جس کے ساتھ کھلی جگہ بھی ہو۔ جس کو اللہ نے بڑا مکان دیا ہے وہ کہے گا اچھے علاقے میں ہو۔ اچھے علاقے والے کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فارم ہاؤس دے دے۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، جو کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر خواہش کے بعد دوسری خواہش آ جاتی ہے، اس خواہش کے حصول کے بعد دوسری خواہش آ جاتی ہے۔ انسان بس انہی خواہشات میں لگا ہوا ہے۔ اپنا مکان یہ دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جتنا عرصہ دنیا میں گزارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنا مکان دے۔ اپنا مکان، اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا اگر باقاعدگی سے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مکان بھی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے تحت چلتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنا طریقہ نہیں بدلا کرتے۔ اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پہلے اسباب اکٹھے کیے جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، یا دعا بھی شروع کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی شروع کر دی جائے۔ دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اپنا مکان بھی عطا کر دیں گے۔ اپنے مکان کے لیے دعا ہے ربنا آتنا سکنا واسعا، ربنا آتنا سکنا واسعا، ربنا آتنا سکنا واسعا۔ یہ عصر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے۔ اس کے شروع اور اخیر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 309 دفعہ ربنا آتنا سکنا واسعا یہ دعا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اپنا مکان نصیب کر دیں گے۔ اور جب اپنا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو پھر انسان شکر بجا لائے، اور اس گھر میں ایک چیز اور بھی یہاں عرض کرتا چلوں، گھروں میں نماز ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے گھر اپنا ہو یا کرائے کا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جیسا بھی ہو اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتے رہنا چاہیے۔ فرائض مساجد میں پڑھیں، سنتیں گھروں میں ادا کریں، اور خواتین گھر میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ جب گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کا رخ کرتے ہیں اور شیطانی چیزیں اس گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور جس جگہ پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ جب نماز ادا کی جائے گی تو گھر میں برکتیں ہوں گی، اور جہاں برکتیں ہوں گی وہاں اللہ کی رضا ہوگی، وہاں خوشحالی آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بے گھر کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون، امن، محبت اور آتشی نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔